بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزوہ خندق کا واقعہ آج ہم جانیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک دستہ قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شوال سن 4 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی نے گھڑ سواروں کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ کافی پسند آیا اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم فرما دی۔ صحابہ اکرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا نام لے کر اس پر 3 کدال ماری، جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آپ نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3,000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ صحابہ کرام نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ رب العزت سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف کا محاصرہ کر دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا ایک مشہور بہادر عمرو بن عبد ود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نپٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ رب العزت کی
غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی و تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے۔ ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل پر نئے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔